جی سی یونیورسٹی کے اساتذہ، پرنسپل، اسٹوڈنٹس، حاضرین، ناظرین، جتنے بھی اس محترم، موقر اور معتبر اجتماع میں شمولیت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہمارا رشتہ کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ بس دو چیزیں ہیں۔ حضور سے ہمارا رشتہ کیسا اور اس رشتے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ دنیا جہان کے اندر لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور ہر شخص اپنا رونا رو رہا ہے، کسی کو علم حاصل نہیں ہو رہا، کسی کو حاصل ہو گیا ہے، ادب دستیاب نہیں ہو رہا، کوئی مؤدب ہے اس کو کوئی مسند دستیاب نہیں ہو رہی، کوئی صاحب مسند ہے مگر وہ کسی کو کیا کہے۔ اب اس کا ناکامیاں، ہر طرف ناکامیاں پھیلی ہوئی، کامیابی کا راز کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میرے اس حبیب پر ایمان لائے اور خوب احترام کیا اور جو قرآن کی صورت میں میں نے پیغام بھیجا ہے اس کو آگے بڑھایا، نمبر 4، اور اس کی اتباع کی، اولئک هم المفلحون۔ جو شخص یہ 4 کام کر لیتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، بھرپور احترام کرنا، قرآن مقدس میں جو احکام نازل ہوئے انہیں خود پر طاری کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اور حضور علیہ السلام کی کامل اتباع۔ جو شخص یہ 4 کام کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے کامیابی کی ضمانت عطا فرما رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا جہان کے اندر جس شخص نے یہ 4 کام کیے ہیں وہ کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ احترام کا رشتہ صرف انسانوں کا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں مکونات جتنی ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، ہر شے کا رشتہ حضور کے ساتھ رشتہ احترام۔ الجامع الصحیح للمسلم، خود حضور فرماتے ہیں کہ پتھر بھی حضور کے ساتھ کس قدر احترام سے پیش آتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کانا یسلم علی قبل ان ابعث۔ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب میں مکہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ یہ پتھروں کا حضور کے ساتھ تعلق ہے۔ الجامع الصحیح للبخاری، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جذع النخلۃ۔ حضور علیہ السلام ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے ہیں، فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ۔ جب ایک نیا ممبر بنا حضور علیہ السلام اس نئے ممبر پر جلوہ فگن ہوئے، فحن الجذع، وہ پرانا ستون، اسے حضور علیہ السلام سے پیار کتنا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس پرانے ستون نے جب آج محسوس کیا ان کے اپنے احساسات ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے، پتھروں کے اپنے احساسات ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے۔
خشک تنے کا اپنا احساس ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ آج حضور میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہیں، حضور تو نئے منبر پر جلوہ فگن ہے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کا انداز کیا تھا؟ فَحَنَّ الْجِزُ كَانَ صَوْتُهُ كَصَوْتِ الْعِشَارِ، وہ اونٹنی جو پریشانی کی عالم میں ہو، وہ اونٹنی جیسے بل بلاتی ہے، بل بلانے والی اونٹنی وہ جو پریشانی کی عالم میں ہے، اور وہ جب آواز نکالتی ہے تو خوب آواز نکالتی ہے، وہ ستون فراق مصطفیٰ میں اس انداز میں رو رہا تھا۔ حضور تشریف لائے، اس پرانے منبر پر جلوہ فگن ہوئے، فوادہ آیادہ، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، لو لم یحتدنہ لبکت الی یوم القیامہ، اگر حضور علیہ السلام اس ستون کو دلاسا نہ دیتے، قیامت تک فراق مصطفیٰ میں یوں ہی روتا رہتا۔ حضور علیہ السلام احد پہاڑ پہ جلوہ فگن، یہ ہے رشتہ محبت، جمادات کا رشتہ محبت۔ حضور علیہ السلام احد پہاڑ پہ جلوہ فگن ہوئے، احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، جنبش میں آ گیا۔ پوچھا حضور یہ کیا ہوا ہے؟ وہ جملہ ذرا سنیں، کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، احد یحبنا ونحبہ، اصل میں نے جب قدم رکھا احد پہاڑ وجد میں آ گیا ہے، میری محبت میں آ گیا ہے، میرے عشق میں آ گیا ہے، اور جب آیا ہوں تو یہ حرکت میں آ کر میرا استقبال کر رہا ہے۔ یہ کائنات کے آقا کے ساتھ رشتہ محبت پتھروں کا ہے، اور ایسا رشتہ محبت پتھروں کا ہے کہ خود حضور فرماتے ہیں، یا عائشہ تو لو شئت لصارت معی جبال الذہب، عائشہ اگر میں چاہوں احد پہاڑ کو اگر میں انگلی کا اشارہ کر دوں تو یہ سونے کا بن کر میرے اشارے پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پتھروں کا رشتہ محبت ہے، درختوں کا رشتہ محبت۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے ایک شخص کو پیغام دیا کہ جائیں آپ درختوں کو پیغام دیں، درختوں کو پیغام ملتا ہے، درخت جڑوں سمیت دروازہ مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ الجامع الصحیح المسلم، ایک عربی آیا، بما عارف انک رسول اللہ، کہتے ہیں مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ کا نبی ہیں، کوئی کرشمہ تو دکھائیں۔ حضور نے فرمایا وہ درخت سامنے دیکھ رہے ہیں، جی دیکھ رہا ہوں، اس پر لگے ہوئے پھل کو بھی دیکھ رہے ہو، جی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر میں اسے بلاؤں وہ آ جائے تو پھر مانے گا؟ کہنا یہ محمد یہ عقل مند آدمی ہوں، ایسے نہیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ چھوڑ۔ حدیث پاک کے الفاظ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَعَلَ يَنزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ فَسَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھل وہاں سے اڑتا ہوا سیدھا دامن مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو اٹھا دے ساقی۔ وہ وہاں سے یہاں تک تو آیا، حضور آپ توڑنے کے لیے نہیں، آپ تو جوڑنے کے لیے آئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فرجع الی مکانک، تمہیں میں حکم دیتا ہوں جو اپنے جگہ پر چلے جاؤ، وہ پھل وہاں سے اٹھتا ہے دوبارہ وہاں جا کر چمٹ جاتا ہے۔ یہ درختوں کا حضور علیہ السلام کے ساتھ انداز محبت، حیوانات کا بھی، چونکہ مکونات ہیں جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ تو تیسرے درجہ میں حیوانات کا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ محبت یہ ہے۔ کائنات کے آقا جلوہ فگن ہوئے، آپ تقریر فرما رہے ہیں، ایک عربی آیا کہنے لگا کہ لوگوں یہ کون بندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے حضور ہیں۔
انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا. جب خسر پسر ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا، فرمایا اسے آنے دو. حضور بندہ ٹھیک نہیں ہے. فرمایا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو کے جائے گا. آئے گا اپنی مرضی سے، جائے گا ہماری مرضی سے. آ گیا، بازو اس کا لمبا تھا، یہ جہاں آستین اس کی لمبی تھی. اس نے وہاں سے بٹن کو کھولا کہ وہاں پر جیسے کانٹے لگے ہوتے تھے، اس نے اس کو کھولا، وہاں سے ایک گو کو نکالا. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں تمہیں تب مانوں کہ میری گو بھی تیرا کلمہ پڑھے. گو تو باقی جانور تھی، ادھر ادھر گئی. موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. بلایا، فرمایا یا ایھا الدب، گو کو بلایا، وہ آئی. بتا تیرا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ اشہد انک محمد رسول اللہ. گواہی دیتی ہے، وہ بھی گواہی دے دیتا ہے. جانوروں کا پیار ہے. مشکات المصابیح، ایک عربی دیہاتی اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. اس کی بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے جانے لگا. اس نے اس کے منہ سے چھڑا لیا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بھیڑیے یا موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، مگر وہ سامنے ٹیلے پر بیٹھ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ انسان جیسے بات کرتے ہیں، انسانوں کی طرح بات کرنے لگا. اور یاد رکھیں کہ ایک تعجب کی بات نہیں ہے، اصل میں پتھر بھی بات کرتے ہیں، ان کی گفتگو ہمیں سمجھ نہیں آتی. درخت بھی باتیں کرتے ہیں، مگر ان کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں ادراک نہیں ہے، اس طرح کا شعور نہیں ہے، اس طرح کا تعقل نہیں ہے. تو وہاں پر اس نے کہا، بھیڑیے نے کہا انسانوں کی طرح بول کر کہ دیکھ میں نے تیرا لقمہ کبھی تیرے منہ سے چھینا؟ جو آج تو نے میرا لقمہ میرے منہ سے چھین لیا. یہ عربی تعجب کرنے لگا، بھیڑیا ہو کر میرے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کر رہے. اب بھیڑیا پھر بولتا ہے لا تعجب، ہے بھیڑیا. حدیث پاک میں آتا ہے لا تعجب انا، یہ تو تعجب کر رہا ہے. لا تعجب، تعجب نہ کر. بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک ایسا شخص آ چکا ہے جو گزرے ہوئے آنے والے زمانوں کی خبریں عطا کر رہا ہے. وہ آ گیا ہے، وہ حیران ہوا گیا ہے، وہاں پر حضور کو دیکھا ہے، مسلمان ہوا. یہ جانوروں کا اظہار محبت ہے. اندازہ کہ ایک چھوٹے سے بچے صحابی رسول تھے، انہوں نے چھوٹا سا جانور پال رکھا تھا، چڑیا پال رکھی تھی. وہ بچہ تھا، مر گیا، جانور کا بچہ مر گیا. اندازہ کریں خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے گھر میں تشریف لے گئے. بچے کے گھر میں، جس بچے نے چھوٹا سا چڑیا کا بچہ پال رکھا تھا وہ مر گیا. اس کے افسوس کے لیے یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر، اوخو ابو عمیر وہ چڑیا کے بچے نے تیرے ساتھ کیا کیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ہے رحمت للعالمین. یہ ہے جانوروں کا تعلق حضور کے ساتھ. پھر انسانوں کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، اور اتنا گہرا. مسلمان تو مسلمان رہے. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے جب کوئی جرم کرتا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے شراب پی ہے، اس نے زنا کیا ہے، یہ بے حیائی کا مرتکب ہوا ہے.
صحابہ نے پوچھا کہ حضور پہلے تو آسمانوں سے پتھر برستے تھے، لوگوں کو برباد کر دیا جاتا، بجلی کڑکتی، لوگوں کو جلا دیا جاتا، زمین پھٹ جاتی، لوگوں کو غرق کر دیا جاتا، کہ تم گناہگار ہو، آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ حضور علیہ السلام نے تو کیا بھی کچھ فرمانا تھا؟ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ٹھیک ہے کہ لوگ مجرم بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں، رہزن بھی ہیں، قذاب بھی ہیں، مگر میں انہیں برباد اس لیے نہیں کرتا کہ اے میرے حبیب تو ان میں جلوہ فگن ہے۔ اور یہ عمل انسانوں کا، جانوروں کا، پتھروں کا، درختوں کا۔ اب حضور علیہ السلام کائنات کے آقا ہے، یہ تو ہوگا کہ یہاں پر محبت آپ کے ساتھ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کر رہا ہے، ایک ایک چیز محبت کر رہی ہے۔ اور یہ پہلا موقع تھا، جتنے نبی پہلے آئے ان کے ماننے والے صرف انسان تھے، یہ پہلا موقع تھا۔ اور آخری موقع تھا کہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار صرف انسانوں نے نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے نے کیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، حضور نے فرمایا کہ مجھے صرف انسانوں کا نبی نہیں بلکہ پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا رشتہ محبت کیا تھا، رشتہ پیار کیا تھا؟ عروہ بن مسعود مشرکین مکہ کا ایلچی بن کے جس وقت پہنچا، واپس جا کر اس نے رپورٹ دی تو محمد سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں، کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ نظارہ میں نے دیکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ میں شاہان عرب کے پاس گیا، شاہان عجم کے پاس گیا، مگر میں نے اتنا احترام کرتے ہوئے ان کی قوم کو، ان بادشاہوں کا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا احترام محمد کے غلام اس محمد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انہیں کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اذا توضا، جب عروہ بن مسعود نے دیکھا اس وقت حضور وضو فرما رہے تھے، اذا توضا کادو یقتتلون علی وضوئہ، وہ پانی جو جسم مصطفیٰ کے ساتھ لگتا ابھی وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے۔ اذا توضا کادو یقتتلون علی وضوئہ واللہ ان یتنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل فدالک بہا وجہہ وجسمہ۔ حضور علیہ السلام جب اپنا تھوک مبارک پھینکتے، صحابہ نفرت نہیں کرتے تھے، ہاتھوں کو پیچھے نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے کہ ہمارے ہاتھوں پہ لعاب دہن مصطفیٰ گر جائے۔ اور جس بندے کے، جس شخص کے ہاتھوں پر حضور علیہ السلام کا لعاب دہن گر جاتا، فَدَالَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِسْمَهُ، وہ اپنے چہرے پہ مان لیتا، اپنے سینے پہ مان لیتا کہ یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ اور جس وقت وہ مان لیتا کسی کو دستیابی نہ ہوتی، وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو رگڑتا کہ سراقہ بن مالک جیسا شخص جو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، میرے آقا نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی، اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ تم نے ان نظاروں کو دیکھا تو تمہیں ایمان لے آئے، تم نے دیکھا والضحیٰ کے چہرے کو، تم ایمان لے آئے، تم نے دیکھا واللیل کی زلفوں کو، تم ایمان لے آئے، تم نے دیکھا اذا تبسم لقد اضاء البیت
تھا کہ یہ محبوب جب مسکراتا ہے تو اس کے سامنے سے نور کی شعائیں برآمد ہوتی ہیں، رات کی تاریکی کو روشن کر دیتا ہے۔ تم نے دیکھا اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین ثنایاہ، کہ جب یہ کلام کرتا ہے تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا میرے سفر کو کہ رب بھی فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تم نے دیکھا کہ میں گلیوں اور محلوں میں چلا کرتا تو رب بھی فرماتا ہے کہ محبوب میرے حبیب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے کیونکہ تو ان گلیوں میں خرامہ ناز ہو کے چلا کرتا ہے۔ تم نے دیکھا کہ میرا پسینہ ام سلیم شیشی میں بند کر رہی ہیں اور پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتے حضور ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا، حضور یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، میں شیشی میں بند کر رہی ہوں۔ جب میری سہیلیاں کوئی گلاب کی خوشبو لگائے، کوئی عنبر لگائے گی، کوئی چنبیلی لگائے گی، حضور نکال کر میں بھی پسینہ مصطفیٰ لگا لگا۔ تم نے دیکھا کہ یہاں پر کھاری کنووں کو میں نے لعاب دہن سے میٹھا کیا۔ تم نے دیکھا فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ کأن لم یکن بہ وجع۔ تم نے دیکھا کہ میں نے اپنا لعاب دہن نکالا، تھوک نکالا اور میں نے دکھتی ہوئی آنکھ علی المرتضیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھ کر لگا دیا، لمحے سے پہلے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور تم نے دیکھا کہ میری زلفیں واللیل کی ہیں، تم نے دیکھا کہ میرا سینہ علم نشرہ کا ہے، تم نے دیکھا کہ وہاں پر میرے ہاتھوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے وہ کمال عطا کیا کہ سلمہ بن اکوہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ کے رکھ دیا۔ اور تم نے تو سارا کچھ دیکھ کر ایمان لائے ہو، اصل بات وہ ہے کہ جنہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا ہوگا اور بن دیکھے دل کا سودا مجھے مصطفیٰ سے کر چکے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ اس لیے آج ہم خوش نصیب ہیں جو حضور کے تذکرے کرتے ہیں، یہ اس کی ذات کا کرم ہے۔ اب یہ حضور ہمیں ریٹرن دے رہے ہیں۔ کائنات کی آقا نے ارشاد فرمایا لَوَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرے صحابہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اَوَا لَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو۔ کوئی شک نہیں صحابی کا بڑا مقام ہے، مٹھی بھر جاؤ اگر وہ تقسیم کر دیں، دنیا جہاں کا سارا سونا راہ خدا میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک صحابی رسول کے مٹھی بھر جاؤ کا جو ثواب ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ عرض کہ حضور اولیس نحن اخوانا کا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو۔ حضور میں بھائی کون ہے؟ اب وہ جملہ سنیں وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَلَمْ يَرَوْنِي، میں ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو آنے والے زمانے میں آئیں گے، آنے والے وقت میں آئیں گے۔ انہوں نے نہ میری پیشانی کو دیکھا ہوگا، نہ میری لبوں کو دیکھا ہوگا، نہ میری آنکھوں کو دیکھا ہوگا، نہ پسینے کی خوشبوؤں کو سونگا ہوگا، نہ میرے اشاروں پر ناچتے ہوئے سورج اور چاند کو دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے جھومتے ہوئے پتھروں کو دیکھا ہوگا، نہ کلمہ پڑھتے ہوئے جبل احد کو دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کچھ نظارے نہ دیکھے ہوں گے اور دیکھے بغیر ہی اپنے دل کا سودا مجھ مصطفیٰ سے کر چکے ہوں گے۔ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عظمت ہے جو سرکار نے آنے والی نسلوں کو عطا کی۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ مسلمانوں کا کائنات کی چیزوں کا حضور سے تعلق اور حضور کا اپنے غلاموں سے رابطہ۔ اب یہ ہے کہ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ غور کریں، آج ہم اگر اکٹھے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج اکٹھے ہوئے ہیں تو کیا بس نام لیا، میلاد شریف ہوا، سیرت النبی کا جلسہ ہوا، بس
اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا نمبر 1 انفرادی زندگی کے اندر انجلا پیدا کیا جائے، انفرادی زندگی کے اندر روشنی پیدا کی جائے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور انفرادی زندگی کے اندر بہتری پیدا کرنے کا طریقہ یہ کہ حواس خمسہ ظاہرہ، چکھنے والی قوت، سونگھنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، محسوس کرنے والی قوت، یہ 5 قوتیں ہیں۔ قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ اور قوت لامسہ، یہ 5 قوتیں ہیں۔ اور اس طرح سے 5 باطنی قوتیں، حصے مشترک، حصے خیال، حصے وہم، حصے حافظہ اور حصے متصرفہ، یہ 5 ظاہری قوتیں ہیں اور 5 باطنی قوتیں ہیں۔ آؤ ان قوتوں کو ہاتھ میں لو، دروازہ مصطفیٰ پہ حاضر ہو جائے۔ یہ تقاضا ہے میلاد شیخ کا۔ کیا کہا؟ آپ کا صرف نام ہی نہیں لیتے، آنکھ جو مجھے ملی ہے حکم آپ کا چلے گا، سماعت مجھے ملی ہے آپ کے حکم کی پابند ہوگی، مجھے قوت شامہ ذائقہ ملے ہیں مگر جیسے آپ کی چاہت ہوگی میں اس طرح سے کروں گا، ہاتھ وہیں پر لگاؤں گا جہاں تو چاہتا ہے۔ دیکھیے جب یہ بندہ یہاں تک پرفیکٹ ہو جاتا ہے، وہ حدیث قدسی ذرا سنی، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا دوست بن جاتا ہے۔ جب دوستی ہوتی ہے، اور یہ جملے بڑے قابل غور ہیں، اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، اب تو مجھے تجھ سے پیار ہو گیا۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے تو ہم تو خوشی کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں کہ لین دین کے مجھے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا جب مجھے پیار ہوتا ہے کسی بندے سے، حتی احبہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے پیار کرتا ہوں میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا میں کان بن جاتا ہوں، کان اور چیز ہے، کان کے اندر ایک سطح بچھی ہوئی ہے جسے قوت سامعہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں اس کی قوت سماعت بن حتی اکون، جب میں پیار کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، کان نہیں بن جاتا، اس کی سماعت جو اس کا سننے کا عمل ہے میں وہ بن جاتا ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، یہ نہیں فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت، اس آنکھ کے پیچھے جو پٹھوں پر بچھی ہوئی طاقت ہے میں وہ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہوں۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھوں کا زور اور قوت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ وَالرِّجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب وہ بندہ میرا بن جاتا ہے، آنکھ بندے کی حکم میرا، کان بندے کے حکم میرا، ہاتھ بندے کے حکم میرا، قدم بندے کے حکم میرا، دل بندے کا حکم میرا، سوچ بندے کی حکم میرا۔ جب یہاں تک بن جاتا ہے اللہ فرماتا ہے اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب یہ بندہ پھر یہاں تک پہنچتا ہے مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو دیتا چلا جاتا ہوں۔ یہ میلاد شریف کا تقاضا ہے، یہ ہے انفرادی زندگی۔ آگے آتے اجتماعی زندگی۔ اجتماعی زندگی والدین کے حوالہ سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤں وہ اپنے والد کا احترام کرے۔ جنت الفردوس کے بہت سے دروازے ہیں، بڑا جو مین گیٹ ہے اس کے لیے کھلتا ہے، اس کے لیے کھلے گا کہ جو شخص اپنے والد کا احترام کرتا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، حضور نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ان کے احترام کے اندر پنہا ہے۔
اور بیوی کے ساتھ رشتہ. اب یہ اجتماعی نظام حیات میں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا رہتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے. بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے. آپ کسی سے دوستی لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا تعلق ماں سے کیسا ہے، اس کا تعلق باپ سے کیسا ہے، بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر شادی شدہ ہے تو بیوی سے تعلق کیسا ہے. اگر ان سے تعلق اچھا ہے تو یہ بندہ دوستی کے لائق ہے. اگر یہ بندہ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے مخلص نہیں ہے، یہ آپ کی دوستی کا مستحق نہیں ہو سکتا. کسی بھی وقت یہ آپ کو دھوکہ دے دے گا. اجتماعی نظام حیات میں یہاں پر دوستوں، ساتھیوں، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہیں. اور یہ بات ذہن میں کہ اجتماعی نظام حیات میں ہمارا معیشت، ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا نظام سیاست بطور خاص ہے. دیکھیں بطور خاص یہ تین چیزیں ہیں. جب کوئی بندہ سیاسی میدان میں جائے، جمہوریت میں اٹک کر رہ جائے یا بادشاہت میں پھنس کر رہ جائے، سمجھ لیجیے یہ بندہ دھوکہ کھا گیا. اسلام نے ہمیں نظام دیا شورائیت کا نظام. اگر وہاں پر پہنچ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس بندے نے نظام سیاست کا صحیح قبلہ کر لیا. نظام معیشت کے اندر اگر یہ شخص اشتراکیت میں پھنس گیا، اگر یہ شخص سرمایہ دارانہ نظام میں پھنس گیا، راہ سمجھ جائیں کہ یہ راہ راست سے ہٹ گیا. اور اگر اسلام کے دیے ہوئے نظام معیشت پر پورا اتر آیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے نے صحیح میلاد منایا ہے، صحیح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا احترام کیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل بس یہی بات ہے کہ اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا جائے. اور سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اپنی باڈی پر، اپنے وجود پر جو نافذ کیا جا سکتا ہے اس کو نافذ کرے. دوسرے کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں یار یہ بندہ ایسے ہے. سیانے لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک انگلی کے ساتھ دوسری کی طرف اشارہ کر رہے ہو، باقی چار انگلیاں تو تیری طرف ہیں. اپنی گواہی تو کیا دے رہا ہے؟ یہ تو ایک انگلی کے ساتھ دوسروں کی طرف اشارہ ہے، باقی انگلیاں تیری طرف ہیں. اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ یہاں پر اگر ہمارا انفرادی اور اجتماعی نظام حیات یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب کہ ہم ٹھیک ہیں. ورنہ یاد رکھیے کہ پھر نام کا مسلمان تو ہو سکتے ہیں. آج ہمیں بتانا پڑتا ہے کسی ایسے بین الاقوامی شہر میں جاتے ہیں جہاں مسلمان بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، یہودی بھی ہوں. لوگ پوچھتے ہیں یار تم کون ہو؟ بھئی ایسا کیوں ہے کہ لوگ پوچھے تم کون ہو؟ میری بیٹیوں کا پردہ کیوں نہیں بتاتا کہ یہ مسلمان بچی ہے؟ مردوں کا شریفانہ انداز نکاحوں کو جھکانا اور ان کا اسلام کے مطابق بڑھنا یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یہ تم پوچھتے ہو یہ تو پہلے مسلمان ہے؟ آج کمی جو ہے، باقی ہر چیز موجود ہے، کمی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مقدس پر پیش کر دیں، احادیث نبویہ پر پیش کر دیں، پھر اس طرح سے اپنی انفرادی زندگی اور اپنی اجتماعی زندگی نظام حیات کو اس طرح سے ڈھال دیں. اب دیکھیں مسلمانوں کے ہاں جب مسلمان صحیح مسلمان تھا یہی بغداد تھا. بغداد کے اندر ململ سے لے کر مخمل تک کے کارخانے موجود تھے. معذرت کے ساتھ یہ آج کا یورپ جو کپڑے فراہم کر رہا ہے دنیا بھر میں، یہ تو کپڑے کے تصور سے بھی آ رہی تھی. اور مسلمانوں کے ہاں ململ سے لے کر مخمل تک کارخانے بغداد کے اندر موجود تھے.
آج کا یورپ، پورے یورپ سے اکٹھی کی گئی کتابیں، کلیسا سے اکٹھی کی گئی کتابیں 500 سے زیادہ نہیں تھی، 500 سے زیادہ نہیں تھی، مگر لطف کی بات یہ ہے طرابلس کی لائبریری میں 3 ملین کتابیں موجود تھیں، بغداد کی لائبریری میں 4 ملین کتابیں موجود تھیں، اسپین کے اندر ہر سال 75,000 کتابوں کو جمع کیا جاتا تھا، لوگ قرطبہ کی لائبریری کی طرف بڑھا کرتے تھے۔ اہل یورپ کا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تھا تو ان کی پہنچ ہوتی تھی کہ چلو ابھی عرب کے علاقے میں چلتے ہیں، وہاں پر جا کر علاج کروائیں گے، اور جب سے یہ رشتہ کمزور پڑا، جب سے مدینے والے کے ساتھ رشتہ کمزور پڑا، آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہو گئے۔ جب مدینے والے کے ساتھ رشتہ مضبوط تھا تو خود حضور فرماتے ہیں بلال حبشی تم چلتے تو فرش زمین پر ہو، مگر تمہارے چلنے کی قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے۔ یہ محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آ کر رک گئے، انی عالم انک حجر، مجھے پتہ ہے کہ تو ہے تو پتھر، مگر پھر بھی میں تمہیں چومتا ہوں، کیوں؟ لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک، تجھے میں چومنے کے لیے بے تاب اس لیے ہوں کہ تیری پیشانی پر میرے مصطفیٰ کے لب لگ چکے ہیں، ورنہ میں تمہیں نہ چومتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عصر کا نماز بھی نہیں پڑھی، حضور علیہ السلام حضور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، انہیں حضور کو بیدار نہیں کیا، سورج غروب ہو گیا، دیکھا کہ ابھی تک علی نے نماز نہیں پڑھی۔ جملہ ذرا سنیں جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، اللہم ان علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ علی تو تیری اطاعت کرتا رہا، تیری اطاعت کرتا رہا، سورج غروب ہو گیا، فردد علیہ الشمس، یا اللہ اس نے سورج میرے لیے جانے دیا ہے، اب اس کے لیے پلٹا تو دے۔ یہاں پر سورج کو پلٹایا گیا ہے۔ آپ جتنے جہاں پر ان احادیث پر آپ ڈیبیٹ کریں، وہاں پر ان کی اسماء رجال کو نکال لیں، بالآخر اسی نتیجہ پر پہنچیں گے محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانا ہے۔ آواز دی تو رحمت سرکار رک گئی، جو دل پہ چل رہی تھی وہ تلوار رک گئی، جاتا ہوا وقار ملا ان کے نام سے، سر سے گری تو ہاتھ پہ دستار رک گئی، ایک دائرہ سا ان کا میرے گرد کھینچ کر میرے تصورات کی پرکار رک گئی، جب ذہن سب بلندیاں تسخیر کر چکا، غار ہرا پہ رفعت افکار رک گئی، پابند روز شب نہیں معراج مصطفیٰ، جب وہ چلے تو وقت کی رفتار رک گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار، اور شعر انہوں نے لکھے ہیں سرائکی کے اندر، بھائی معذرت کے ساتھ چونکہ مجھے سرائکی آتی نہیں ہے تو جیسی بھی آتی ہے قبول کر لینا، وہ مجھے شعر ان کے بڑے پسند ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو وہ میں ضرور سناؤں۔ آقا، یہ درخواست ہے ایک، آقا مدینے والے آقا، ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے،
آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے داریاں کرساں میں سکاں لہاتے آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے داریاں کرساں میں سکاں لہاتے پھول پان مصری الاچیاں منگیساں اترے گلاباں تی مل مل دھویساں آقا کنگھی کریساں تے سرما لویساں. ذرا تصور میں لائیں سرکار آئے ہیں تو کیسے آپ تیل لگا رہے ہیں, کیسے آپ سرکار کو سرما پیش کر رہے ہیں. آقا کنگھی کریساں تے سرما لویساں تے کول بہیساں دلہا بناتے, شملے دیاں سوٹیاں تے جے پردے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے. آقا انجتا غریباں پر دلتا امیرے. آقا انجتا غریباں پر دلتا امیرے تے جو چیز ڈیساں مڈے سارا جاتے. ذرا تصور قائم کیجئے کائنات کے آقا تشریف لا چکے ہیں, غلام کی درخواست اب وہ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو غلام کیسے روکتا ہے؟ اپنا ایک ہاتھ سرکار کے مقدس قدموں پہ رکھتا ہے, دوسرے ہاتھ میں کالی کملی کو پکڑتا ہے, اپنا چہرہ رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے کہتا ہے حضور زوریں جے ویسو ونجن نڈیسا. حضور زوریں جے ویسو تے ونجن نڈیسا. گل پا کے پلڑا منتاں کرساں, گل پا کے پلڑا میں منتاں کرساں. آقا آپے چلے سو کدے نہ اٹھی ساں تے رج رج کے ویسو میں سکاں لہاتے. ایہو سوال فرید دا من گھن جند جان کڑ گھن لٹ مال دھن گھن مویاں دیاں خبراں آپے چل گھن دل ٹھار لیسا مٹھائیں عداتے. آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہاتے. اللہ جل جلالہ اس پیار بھری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.